حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی لاش لائی گئی جس نے کیا کیا تھا؟ خودکشی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ یہ ایکٹ، خودکشی کا یہ عمل کتنا شنیع ہے کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ رحمت للعالمین تھے، انہوں نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں خودکشی کرنے والے کا یہ جرم کتنا سنگین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلیان اکرام اور میری پیاری مائیں، بہنیں اور بچیاں جو پہلے منزلے پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئی، آپ تصور کیجئے ایک ماں اور ایک باپ اپنے جواں سال بچہ، انتہائی خوبصورت 24 سال کی عمر کا اور جو میکینیکل انجینئر ہے، اپنے باماک کے ساتھ میں روانہ ہوتا ہے اور کلیان کی کھاڑی کے پل پر آ کر اپنے والدین کے آنکھوں کے سامنے پل سے جمپ لگاتا ہے، خودکشی کرتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی۔ یہ دل دہلانے والا واقعہ کلیان میں آج سے کچھ روز پہلے ہوا۔ آپ سوچئے کہ اس نوجوان التمش کی والدہ اور والد پر کیا قیامت گزری ہوگی اور کتنی بے بسی کا عالم ہوگا کہ وہ اپنے سامنے اپنے جواں سال بچے کو ڈوبتا دیکھ رہے ہیں، مرتا دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جوان بیٹا جس سے مستقبل کی امیدیں وابستہ تھی اور وہ کس وجہ کی وجہ سے، کس وجوہات کی بنا پر خودکشی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک محاذ پر کام شروع کرو تو دوسرا محاذ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم سب اپنے اپنے شیش محل میں بیٹھے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کو معاشرے کے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اور یہ جو خودکشی کا میلان اور رجحان جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے جو کلیان میں ہو گیا۔ کلیان میں اس سے پہلے بھی خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کر اور زیادہ تعجب ہوگا
کہ ہندوستان میں اور دنیا بھر میں جو خودکشی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے رجحانات بڑھ رہے ہیں، وہ اتنے الارمنگ ہے. میں کل ایک جرنل دیکھ رہا تھا، انڈین جرنل آف سائیکالوجی، اور اس کے اندر NRCB کی رپورٹ ہے، نیشنل اوتھینٹک رپورٹ. مطلب میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. اور انہوں نے 2021 کا اسٹیٹسٹکس جو انڈیا کا دیا ہے، آپ کو یہ سن کر پریشانی ہوگی کہ 2021 میں 1,64,000 لوگوں نے خودکشیاں ہندوستان میں کی ہے. 1,64,000 خودکشیاں ہندوستان میں کی ہے. اور تقریباً جو اوسط بنتا ہے وہ 450 خودکشیوں کا پر دن. ہر دن ہندوستان میں 450 لوگ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 7 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں. اس کا جو تجزیہ کیا گیا ہے اس آرٹیکل میں، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 72% خودکشی کرنے والے مرد ہوتے ہیں اور 28% خودکشی کرنے والے عورتیں ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اس کی وجہ صاف سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ مردوں پر مالی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے گھر کی قوام ہوتا ہے وہ، اور جب وہ مصیبت میں آ جاتا ہے، اس کے روزگار ختم ہو جاتے ہیں، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ٹھیلے پر بزنس نہیں کیا جا سکتا، قرض پر قرض بڑھتا چلا جاتا ہے اور سودی قرض بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایسے حالات میں مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مہاراشٹرا خودکشی کے تناسب میں اور شرح میں سب سے زیادہ ہے، اور اس میں ہمارے کسان بھائی سب سے آگے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرض لیتے ہیں سود پر اور پھر اس کو ادا نہیں کرتے، اور پھر جو ہے ان کے اوپر جب دباؤ ڈالا جاتا ہے تو ان کے پاس میں دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ خودکشی کرتے ہیں. اس میں صرف ایک تسلی بخش پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرا جائزہ جو لیا گیا ہے، اس جائزے میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد کمیونٹی کے لحاظ سے، قوموں کے لحاظ سے مسلمانوں میں سب سے کم ہے. یعنی جتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں اس میں خودکشی کرنے والوں کی تعداد مسلمانوں کی سب سے کم ہے. یہی اس کا ایک تسلی بخش پہلو ہے. لیکن جو التمش کے ساتھ میں ہوا، کل وہ کسی اور نوجوان کے ساتھ میں نہ ہو. اس کے لیے ہم کو پرو ایکٹیولی کیا کرنا چاہیے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں، کیا وجوہات ہے؟ جب تک ہم یہ روٹ کاز انالیسس نہیں کریں گے کہ لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں، اس وقت تک ہم اس مسئلے کا حل نکال نہیں سکتے. اسی آرٹیکل کے اندر اس کا بہت بڑا انالیسس موجود تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ مرد خودکشی کرتے ہیں 3 وجوہات کی وجہ سے. ایک تو یہ بے روزگاری، انمپلائمنٹ، دھندا یا معاش کی تنگی، پھر اس کے بعد میں ان کے اوپر قرضہ جات، یا آخری بات مردوں اور عورتوں کے لیے جو کامن ہے، لا علاج بیماری. کوئی شخص کینسر کا شکار ہو گیا، بے انتہا تکلیف میں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو وہ جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ مردوں کے بارے میں جو ہے یہ 4 بڑے بڑے
وجوہات ہے جو اس آرٹیکل میں بیان کیے گئے، اور عورتوں میں دو خاص وجوہات ہے۔ ایک تو کچھ عورتیں اپنی لا علاج بیماری کی وجہ سے خودکشی کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر عورتیں خانگی بنیادوں پر، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے، شوہر کے جو تعلقات اس کے ساتھ میں ہیں وہ بہتر نہیں ہے، یا سسرالی تعلقات بہتر نہیں ہے، یا جہیز کے لیے ان کو ستایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اخباروں میں آتا ہے کہ کتنی ساری ہماری برادران وطن میں سے کتنی بچیاں جہیز کے لیے ٹارچر کی جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جلاتی ہیں، خودکشی کرتی ہیں۔ تو ہم کو اس کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا، اور خودکشی کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید جو ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے، تمام مسائل کا حل کہاں ہے بھائی؟ قرآن مجید۔ اور وہ قرآن مجید ہی ہماری زندگی سے کیا ہے؟ غائب ہے، ان کا ہے۔ قرآن مجید نہ ہم پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ قرآن مجید میں تمام مسائل کا حل ہے۔ سب سے پہلے ایسے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تم سورہ نساء کی آیت ہے، یہ سورہ آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر بے انتہا مہربان ہے۔ تم ایسے مہربان رب کے ہونے کے باوجود وقتی طور پر آنے والے مسائل سے مایوس ہو کر، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو، کیوں ہلاک کرتے ہو؟ سورہ بقرہ کی ہی 195 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ الفاظ ہے، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، ان قرآنی آیات اور ان احادیث کی روشنی میں ہمارا متفقہ، ہمارے سلف کا اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے دو روایتیں پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شدت سے اس عمل کی مخالفت کی اور مذمت کی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی لاش لائی گئی جس نے کیا کیا تھا؟ خودکشی کی تھی۔ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ یہ ایکٹ، سوسائڈ کا یہ ایکٹ، خودکشی کا یہ عمل کتنا شنیع ہے اور کتنا سنگین ہے کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ رحمت للعالمین تھے، انہوں نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے، اور صحابہ نے جو ہے اس شخص کا نماز جنازہ پڑھایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں خودکشی کرنے والے کا یہ جرم کتنا سنگین
اور اس کی سنگینی اس وقت اور بھی واضح ہوتی ہے جب آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آپ سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے موت کے بعد میں وہ آخر تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ اپنا یہ عمل جہنم میں دہراتے رہتا ہے. یعنی اگر کسی نے خنجر سے خودکشی کیا ہے تو وہ جہنم میں اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو خنجر سے جو ہے وہ ہلاک کرتے رہے گا، مارتے رہے گا. اگر کسی نے اوپر سے چوٹی پہ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے تو جہنم میں وہ چوٹی سے چھلانگ لگا کے رہتا رہے گا اور اپنے آپ کو جو ہے برباد کرتا رہے گا اور اس جرم کی سزا پاتا رہے گا. اور یہ جو سورہ نساء کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، اس کے باوجود اگر تم ایسا کوئی عمل کرو گے جو تعدی کے اوپر مبنی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈالے گا. یہ سورہ آپ جائیے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے. عزیزان گرامی، یہ دو آیتیں اور 2 احادیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہوگا. ظاہری بات ہے کہ ان مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس میں. دنیا کا کوئی نظام، دنیا کا کوئی مذہب خودکشی کو ناجائز یا حرام نہیں قرار دیتا سوائے اسلام کے. اور یہ بات کہیں تو ہمارے لاشعور میں پیوست ہوتی ہے بچپن سے ہی کہ اسلام خودکشی کا مخالف ہے اور مخالفت کرتا ہے، اور ایک ایمان کا جو خودکشی کے ساتھ میں جو تعلق ہے یا کمزور ایمان کا خودکشی کے ساتھ میں جو تعلق ہے وہ کھل کر آتا ہے اگر ہم ان محرکات کا جائزہ لیں. اور اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے جو میں بعد میں آپ کو آخر میں دینے والا ہوں. آپ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا بھائی، یہ جو زندگی ہے یہ تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں، یہ زندگی جو مجھے ملی ہے 1 جون 1953 کو، یہ میں نے خود سے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود میں لایا، عدم سے وجود میں لایا، اور اسی کو حق ہے کہ وہ زندگی کو واپس لے. یہ اس کی امانت ہے میرے پاس، اور اس امانت کو پوری خیر خواہی کے ساتھ میں مجھے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنی. یہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ اسلامی فکر ہے، اسلامی فلسفہ ہے. غیر مسلمانوں کے پاس میں یہ فلسفہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے اور یہ زندگی ہماری امانت ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. ہم بار بار جو ہے ہمیشہ رات کے وقت جو ہے سورہ ملک پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک جملہ جو ہے دوسری آیت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا ہے وہ؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر سے بہتر عمل کرنے والا ہے. بہتر سے بہتر عمل کرنے والا ہے. یہ ہمارا آزمائش جانچ کا پیریڈ ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے. اس طالب علم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اپنا پرچہ ادھورا چھوڑ کر ایگزامینیشن ہال سے نکل جائے؟ کیا وہ کبھی پاس ہوگا؟ کبھی پاس نہیں ہوگا.
تو جو شخص اپنی طبعی موت سے پہلے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے وہ جو ہے اس زندگی کے مسائل سے راہ فرار اختیار کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک مناسب نہیں ہے، پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب مسئلہ آئے، مصیبتیں آئیں، تو اس کا بھی ہمارے پاس میں فلسفہ ہے، اسلامی فکر ہے اس کے بعد میں کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی دے کر، اس دنیا میں وجود دے کر اللہ تعالیٰ ہم کو آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے وقت میں بھی آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو برے وقت میں بھی آزمانا چاہتا ہے۔ یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جتنے مسائل ہم کو آتے ہیں یہ سب عارضی مسائل ہیں، تمام عارضی مسائل ہیں۔ اور اگر آپ اس کو قرآنی نظر میں، اگر آپ مجھ سے کہے کہ قرآن کی روشنی میں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ میں کیا ہے؟ آسانی۔ ہر پریشانی کے ساتھ میں کیا ہے؟ آسانی۔ ان مع العسر یسرا، 2 بار اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا۔ تنگی ہے تو اسی تنگی کے بعد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم قرآن مجید پہ بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں، تنگی کے بعد نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ یسر ہے، آسانی۔ اور ہم جب سورہ یوسف کی تفسیر بیان کر رہے تھے ہمارے جمعرات کے پروگرام میں، تو ہم نے وہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا، ہم نے اس آیت کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طریقے ساتھ میں عسر کے ساتھ میں یسر جڑا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے ساتھ میں، کہ آپ کے اوپر دست درازی کی جاتی ہے، آپ پر الزام لگایا جاتا ہے، اور آپ جب دروازہ کھولتے ہیں تو عزیز مصر سامنے آتا ہے اور ان کی بیوی آپ کے اوپر الزام لگاتی ہے حضرت یوسف کے اوپر۔ تو یہ تو عسر تھا، تنگی تھی، پریشانی تھی کہ اب جو ہے مجھ پر جو ہے بہتان لگایا دیا گیا۔ لیکن جب قرآنی الفاظ میں ہم دیکھتے کہ اس کے ساتھ میں 2 یسر کے پہلو جڑے ہوئے تھے، اور وہ یسر کے پہلو کیا تھے؟ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کیا تھا؟ پھٹا ہوا تھا، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو پیچھے سے گھسیٹا تو آپ کا کرتا اس چھینا چپٹی میں پیچھے سے پھٹ گیا، یہ یسر لگا ہوا تھا۔ اور ساتھ میں وہ نوزائیدہ بچہ جو اس وقت موجود تھا جس نے گواہی دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں، یہ دوسرا یسر کا پہلو تھا جو وہاں لگا ہوا تھا۔ ہم آگے نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی مسائل آتے ہیں یہ وقتی مسائل ہوتے ہیں اور یہ گزر جاتے ہیں، اور ہر پریشانی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ یسر کا کچھ پہلو رکھتا ہے۔ ہماری نظر عسر کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرتی ہے، اور اس یسر کے پہلو سے ہم جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تنگی کے حالات میں ہم اپنے یسر کے پہلو پر بھی نظر ڈالیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں لگا کر رکھا ہے۔ اور پھر اس پورے سورہ یوسف کے اندر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیے، اور 2 بار اس میں آیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک بیٹا کھو دیا حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرا بیٹا کھو دیا بنیامین جو پکڑ لیا گیا اور مصر میں رہ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہے۔ ان کے الفاظ دیکھیے قرآن مجید میں، ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اور جو بہت ہی پازیٹیو اور مثبت بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ تم جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم تمام بھائیوں کو ایک ساتھ ملا دے، تمام بھائیوں کو، یعنی یوسف کو بھی، بنیامین کو بھی، اور یہودا کو بھی جو اس وقت وہاں رہ گیا تھا۔ یہ جو ہے مثبت تھنکنگ، اور یہ ہے اللہ کی رحمت سے امید۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس نے اللہ کی رحمت
سے مایوس ہو گیا وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ دوسری بات، جو کھانے پینے کے مسائل ہیں، جو دوسری خودکشی عام طور پر ہوتی ہے، ایک تو قرضہ جات کیس میں ہوتی ہے، اور آج یہ پوری دنیا سودی لعنت میں گرفتار ہے۔ ہمیں سے بہت کم لوگ ہیں جو بہت ہی چھاتی ٹھوک کر بات کر سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سود ہماری معیشت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا پورا نظام، مالی نظام، اکانومک سسٹم کیسا ہے؟ انٹرسٹ بیسڈ ہے۔ تو ہم جو کپڑا پہنتے ہیں، ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو چلاتے ہیں گاڑیاں، اس کے اندر، سب کے اندر سود کی کیا ہوتی ہے؟ شمولیت ہوتی ہے۔ اس کی جو کاسٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر انٹرسٹ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہم کو غیر سودی نظام، غیر سودی مالی معاشی نظام بنانا پڑے گا۔ اس کے ہم مکلف ہیں، یہ ہماری سب کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے ہماری ہے، جس سے ہم غافل ہیں۔ ہم تو بہت ساری چیزوں سے غافل ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال میں اس میں آگے نہیں جانا چاہتا۔ تو پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات جہاں تک معاش کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، ایک مسلمان جو دن رات قرآن مجید پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے تو کم سے کم سورہ جمعہ تو جو ہے وہ جمعہ کی نماز میں جو ہے سن لیتا ہے مولانا کی زبانی، لیکن ہم کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد کسی کو پوچھیں کہ مولانا نے آج کون سی سورہ پڑھی، تو 99% لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ مولانا نے کون سی سورہ پڑھی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین رزق دینے، یعنی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے، آپ کو صرف محنت کرنا ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے وہ سننے کے بعد میں تو کسی آدمی کو کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ حدیث کے جملے اتنے پیارے ہیں، اس کی مفہوم اس کا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں کہ جس طریقے سے پیدا ہونے کے ساتھ میں ایک آدمی کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے، اسی طریقے سے اس کی تقدیر میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی جب تک اپنی تقدیر میں لکھا ہوا رزق کا وہ آخری دانہ نہیں کھا لیتا اس کی موت نہیں ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا بڑا وعدہ کیا ہے، اور میں پتہ نہیں کتنے بار آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں، میں آج اس موقع پر واپس دہراؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جانور جس کو ہم کہتے ہیں بلو ویل، ہزاروں کی تعداد میں سمندر میں موجود ہے، اس میں سے ہر بلو ویل جو ہے ایک دن میں 4 سے 6 ٹن یہ کھاتا ہے، 4 سے 6 ٹن اس کا فوڈ ہے، اس کا انٹیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا ہے کہ وہ ہر ویل کو 4 سے 6 ٹن کی غذا پہنچاتا ہے، تو کیا آپ کو 400 گرام سے 600 گرام کا کھانا دن میں نہیں پہنچا سکتا؟ آپ کو اللہ کی رزاقیت پر یقین نہیں؟ اگر آپ اس وجہ سے خودکشی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ کی رزاقیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ تیسری بات، جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے، اکثر اور بیشتر جو ہے مرد اور عورتوں میں، میرے پاس میں اور بہت سارے دوسرے نکات ہیں لیکن میرے خیال سے وہ اس وقت میرے پاس میں وقت نہیں رہے گا۔ دوسری بات جو ہے، مرد اور عورت کے درمیان خانگی اختلافات، کبھی مرد عورت سے خوش نہیں ہوتا، کبھی عورت مرد سے خوش نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ ہم انسان ہیں، عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، بشری کمزوریاں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر ایک بہت اچھی پیاری بات کہتا ہے، طلاق دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کو اس میں کوئی چیز بری لگے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ دونوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مرد سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی میں کوئی عیب نظر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں بہت زیادہ دوسرے خیر کے پہلو رکھا ہے، اس کو دیکھو، اس عیب کو نظر میں مت لاؤ، اس عیب کو بلا دیں،
اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری زوج میں، تمہاری بیوی میں، تمہارے شوہر میں جو بہت سارے جو ہے خوبیاں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان خوبیوں کے اوپر جو ہے مطمئن ہو جاؤ۔ اگر مرد اور عورت اس بات کو سمجھ لے تو بہت سارے عورتوں اور مردوں کے درمیان جو طلاق ہوتا ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مضمون ہے، اس کے لیے جو ہے اس سے بہتر کوئی آیت جو ہے قرآن مجید کی نہیں ہو سکتی کہ ہر مرد اور ہر عورت جو ہے اپنی میاں، اپنی بیوی اور اپنے شوہر کے بارے میں اس کے اچھی خوبیاں تلاش کرے اور اس کے اوپر مطمئن ہو جائے۔ میں آخری بات جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خودکشی کا ایمان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک شخص جو خودکشی کرتا ہے، اس کی صاف معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ وہ یہی نہیں جانتا، وہ اپنے مقصد زندگی سے ناواقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اس کے پاس میں وہ امانت جب چاہے اللہ تعالیٰ خود لے گا، اس کے پاس میں دینے کا، امانت کو واپس دینے کا کوئی مجاز نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور رزق کا پورا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے، یہ وہ بھی نہیں جانتا۔ آج کل دیکھیے، اور جو بیماری کا جو معاملہ ہے، آج کل آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے ہر ملک میں مرسی کلنگ، جس کو یوتھنیزیا کہتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے آرڈرز بنے ہیں، ریگولیشنز بنے ہیں کہ ایک انسان جو کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، جیسا کہ کینسر میں مبتلا ہے، وہ اپنے آپ سے جو ہے وہ ڈاکٹر کو ایک ول لکھ کر دے گا کہ اس کی زندگی کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ تو اس میں ایک ہوتا ہے ایکٹیو یوتھنیزیا اور ایک ہوتا ہے پیسیو یوتھنیزیا۔ ایکٹیو یوتھنیزیا میں پیشنٹ کو جو ہے ایک مہلک انجیکشن دیا جاتا ہے، عام طور پر پوٹاشیم کا، اور وہ شخص بغیر کسی تکلیف کے جو ہے منٹوں میں جو ہے سیکنڈ کے اندر وہ جو شخص وہ بیمار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پیسیو یوتھنیزیا یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ویجیٹیٹیو سٹیٹ میں ہوتا ہے، اس کو وہ جب دماغ ڈیڈ ہوتا ہے اس کا، جس کو ہم برین ڈیڈ کہتے ہیں، تو وہ جو ہے مختلف آلات کی مدد سے جو ہے، مصنوعی آلات کی مدد سے جو ہے اس کے جتنے جسم کے اعضائے رئیسہ ہے، جو مین آرگن ہے، اس کو جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ تقویت دی جاتی ہے۔ تو اگر اس کے رشتہ دار نے چاہا تو اس کے رشتہ دار ڈاکٹر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ تمام، جو ہم وینٹیلیٹر کہتے ہیں، تو ڈاکٹر سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس وینٹیلیٹر کو ختم کر دیں اور جو ہے ہمارے مریض کو آپ چھوڑ دیجئے۔ لیکن یہ بھی جو ہے اسلامی فقہ اکیڈمی نے لکھا ہے کہ یوتھنیزیا یا مرسی کلنگ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث میں وہ بات کہی کہ مومن کو ہونے والی ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے؟ اجر اور ثواب لکھا ہے، اجر اور ثواب لکھا ہے۔ اگر ایک کانٹا بھی ہمارے چبھ جائے اور اس سے بھی جو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے وجہ سے جو ہے ہمارے کسی گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم بیمار ہوتے ہیں، خدا نخواست اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو ایسی بیماری نہ دے جو لا علاج ہو، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈائلسس والے پیشنٹ کتنا سفر کرتے ہیں کہ ہم ان کی حالت کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے سب جاننے والے میرے رشتہ داروں کو اور کسی انسان کو جو ہے وہ کڈنی کا مرض نہ دے کہ اس کو ڈائلسس کرنے کی ضرورت پڑے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور یہ تکلیف جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنیں گی، یہ تکلیف جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنیں گی۔ اور ہمارے پاس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو مصائب سے بھری ہوئی تھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ 7 سے 18 سال تک جو ہے ایک ایسے مرض میں مبتلا رہے کہ ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، ان کی بیوی کے علاوہ ان کے گھر کے تمام لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ہمارے پاس میں تو ہمارے پیغمبروں کا اسوہ ہے، ان کا رول ماڈل ہے۔ ہم میں سے کوئی مسلمان جو ہے وہ اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے حالات میں وہ اپنے آپ کو خود سے کیا کر دے؟ ہلاک کر ڈالے۔
اور جہنم کا شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچیوں کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے وہ احباب جو مقروض ہے، معاشی طور پر تنگ دست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کامل عطا فرمائے اور ان کو استقامت عطا فرمائے کہ وہ ایسے حرام کام کرنے سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔